اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 پڑھوں گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ موسیٰ سے کہنے لگے، کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا، جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا، یعنی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے مرنے والے کی لاش پر ماریں، تو مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور اس کا پتہ بتلا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ غیر سالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ تاہنوز ان کے اذہان میں موجود تھا، لیکن ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتلا دے گی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ کیا تو ہم سے دل لگی کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتلا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو قاتل کے پکڑنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے وحی کیے گئے طریقے کی طرف لا رہے تھے، اور قوم حیل و حجت سازی میں لگی ہوئی تھی، بہانے بنا رہی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور یوں کیوں کر ہوگا۔ نبی کا یہ جواب کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں قال اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں جیسے کام کروں، جیسے معاملات انجام دیتے ہیں نادان، میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں اور اللہ کا نام استعمال کروں۔ میں اپنی منمانی نہیں کرتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ہم سورہ بقرہ کا مفہوم جان رہے ہیں۔ سورہ بقرہ یعنی وہ سورہ جس میں اللہ نے گائے کا واقعے کا ذکر کیا، یہاں ان آیات کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔